والحمد لمن له الملك والملكوت نصلي ونسلم على النبي الحبيب الحسيب الأبود نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له في الخلق والأمر والحكم والعدل وحده منفردا متكبرا بالجبروت ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رمضان المبارک کا یہ معزز اور محترم مہینہ آہستہ آہستہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے، جس کا اکثر بیشتر حصہ بیت چکا ہے، تھوڑے دن باقی رہ گئے۔ یہ رحمتوں بھرا مغفرت اور بخشش کا خاص سیزن اور اللہ تعالیٰ کے انوارات اور برکات والا مہینہ، جس کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ وہ ہمارے لیے کسی غنیمت سے کم نہیں ہے۔ خوش نصیب اور سعادت مند ہے وہ مسلمان جس نے اس سے پورا پورا استفادہ کیا، نفع اور فائدہ اٹھایا، اسے بامقصد بنایا۔ اور بڑا ہی محروم القسمت ہے وہ انسان جو اس ماہ مقدس میں ہی محروم رہا اللہ کی طاعت، عبادات، ریاضت سے۔ کوشش اور فکر کرنی چاہیے جو ایام باقی ہیں انہیں پہلے سے زیادہ بامقصد بنانے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو کئی عظمتوں سے اور نسبتوں سے نوازا، جس میں سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑی نسبت کہ قرآن مقدس کے نزول کی ابتدا وہ اسی ماہ مقدس میں ہوئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا ہے جس میں قرآن مقدس کو نازل کرنا اللہ نے شروع فرمایا۔ کلام الہی کے زمین پہ اترنے اور آنے کا مہینہ، اس لاریب کلام کے زمین پہ آنے کا مہینہ وہ یہی رمضان کا ہے۔ پھر اس کے کسی دن میں قرآن کے نزول کی ابتدا نہیں رکھی کہ دن کو اس کے نزول کی ابتدا ہوئی ہو۔ اس مہینے کی رات کو قرآن مقدس کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، سورۃ الدخان۔ فرمایا جس رات میں قرآن مقدس کو نازل کرنا ہم نے شروع کیا وہ رات مبارکۃ، بڑی بابرکت رات ہے، اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی عظمتیں رکھی ہیں۔ اور آخری پارہ میں مستقل سورۃ القدر نازل فرمائی، اس میں بھی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دن میں نہیں رات میں قرآن مقدس کے نزول کی ابتدا ہے، اور جس رات میں ہے اسے قدر والی رات قرار دیا۔ اول نقطہ تو یہ سمجھنے کا ہے کہ دن کو کیوں نہیں قرآن مقدس کے نزول کا آغاز کیا گیا، رات کو اس کے نزول کی ابتدا، اس میں کیا راز ہے؟ مفسرین نے اس پر عجیب عجیب لطائف ذکر کیے، لیکن سب کا حاصل اور خلاصہ اور جامع جملہ کہ دن تو ویسے بھی روشن ہوتا ہے، دن تو ویسے بھی روشن ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کلام مقدس کو رات کی تاریکی اور اندھیروں میں نازل کر کے یہ متنبع کر دیا کہ یہ کائنات کے اور کائنات کے لوگوں کے دلوں کی تاریکیوں اور اندھیروں کو دور کرنے کے لیے میں نازل کر رہا ہوں۔ یہ کائنات کی تاریکیوں کو، ظلمتوں کو اور اندھیروں کو دور کر کے رکھ دے گا کلام، اور بالخصوص باطنی ظلمتیں، تاریکیاں، اندھیرے، یہ ان کو دور کرنے کے لیے قرآن مقدس آ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس کو نور کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ انزلنا الیکم نورا مبینا، نورا مبینا۔ یہ نورن لازم بھی ہے، متعدی بھی ہے۔ اس کا معنی کریں گے خود روشن اور باقی کائنات کو بھی روشن کرنے والا۔ نورن کا معنی خود روشن اور باقیوں کو بھی روشنی مہیا کرنے والا۔ تو قرآن مقدس نور بن کر کے آیا، اور نور کا معنی اجالا اور روشنی ہوتی ہے کہ کائنات کے ظاہری اور باطنی اندھیروں اور تاریکیوں کو اس قرآن والے نور کے ذریعے دور کر دیا جائے، اور یہ کائنات اور یہ جہان اس قرآن کے نور سے منور اور معطر ہو جائے، اور لوگوں کے دلوں کی وہ تاریک کوٹھڑیاں، ظلمتیں، وہ بھی چھٹ جائیں اور لوگوں کے دل بھی قرآن کے نور سے منور ہو جائیں۔ اور ابتداءً یہ نور نازل کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کے دل پر یہ نور نازل ہوا، نزلہ علی قلبک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس اور قلب مطہر وہ اس قدر منور ہو گیا، معطر ہو گیا، روشن ہو گیا، اجلا اور اولا ہو گیا کہ اللہ نے پھر اس نور کو میرے محبوب کے سینے میں
مقید اور محدود نہیں کر دیا، اس نور کو بانٹنے کا حکم دیا، میرے نبی کی زبان اقدس پہ جاری کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اس قرآن مقدس والے نور کو بانٹنے لگے، بیان کرنے لگے، پھیلانے لگے، اس کی اشاعت و ترویج کرنے لگے، تو اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن نور ہے، اسے آپ بانٹ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، عام کر رہے ہیں، تو آپ کی صفت اور شان ہے سراج منیر، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرا نبی صرف نور نہیں منیر ہے۔ نور نہیں کیا ہے؟ منیر۔ منیر کا معنی نور کو بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا، بیان کرنے والا، دوسروں تک پہنچانے اور منتقل کرنے والا۔ سراجم منیرا، سراج کہتے ہیں سورج کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ آگے صفت ذکر کی منیر۔ یہ سراج منیر یہ نبوت کا سورج ہے، اگر توجہ ہو تو۔ یہ کون سا سورج ہے؟ نبوت کا سورج ہے۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے سراج منیر کہا، اور ایک دوسرا سورج ہے آسمان دنیا کا، اسے آخری پارہ میں سراجم وہاجا کہا۔ سراجم وہاجا، وہ بھی سورج ہے، میرا نبی بھی سورج ہے۔ وہ آسمان دنیا کا سورج ہے، میرا نبی آسمان نبوت کا سورج ہے۔ وہ دن کو روشن کرتا ہے، میرا نبی راتوں کو بھی روشن کرتا ہے۔ میرا نبی راتوں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ وہ آسمان دنیا کا سورج منتظر رہتا ہے، رات ختم ہو، مکمل ہو، تب مجھے آنکھ کھولنے کا موقع ملے۔ منتظر ہے رات کے رخصت ہونے کا، اور پھر تب تک وہ آسمان دنیا پہ جگمگاتا ہے، اپنی شعاعیں اور کرنوں سے اس روئے زمین کو روشن اور منور کرتا ہے، جب تک دن گزر نہیں جاتا۔ جب دن گزر جائے، دن پہ زوال آ جائے، سورج کے غروب ہونے کا وقت آ جائے، تو وہ پھر اپنا دامن سمیٹنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن جو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر، یہ آسمان نبوت کا سورج بن کے طلوع ہوا، تو یہ کسی رات کے آنے جانے کا منتظر نہیں ہے۔ اس کا دن جیسے روشن ہے ویسے ہی رات روشن ہے، جیسے دن اس کا روشن ہے ویسے ہی رات روشن ہے، اور دنیا کے سورج پہ غروب ہو جاتا ہے، فنا آ جاتی ہے، زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سورج بن کر طلوع ہوئے کہ جب سے طلوع ہوئے پھر قیامت تو قائم ہو سکتی ہے۔ میرے محبوب کے اس پیغام نبوت، مشن رسالت اور آپ کے پھیلائے ہوئے نور قرآن مقدس والے، اس پہ کبھی شام اور زوال اور فنا آ نہیں سکتی، اس پہ کبھی فنا اور زوال نہیں آ سکتا۔ تو وہ بھی سورج ہے، یہ بھی سورج ہے۔ وہ قرآن نور بن کے آیا، میرا نبی اس کا منیر بن کے آیا۔ عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کے نزول کی ابتدا دن میں نہیں رکھی، رات میں رکھی ہے، یہ پتہ دینے کے لیے دن تو روشن ہی ہوتا ہے، کائنات سے ظلمت تاریکی اس کو دور کرنا مقصود تھا، اسی لیے رات کو یہ قرآن کو نازل کرنا شروع کیا، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے اب اندھیروں کے رہنے کی جگہ نہیں رہی، اب اندھیروں کے رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ اسی لیے میرے محبوب صلی اللہ کہو ذرا ذوق سے، صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جملہ دیا تھا، فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ترکتکم علی البیضاء، علی البیضاء، میں تمہیں ایک روشن راستے پہ چھوڑ کے جانے والا ہوں، تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھا،
ادھوری تعلیم و تربیت نہیں پیش کی، نامکمل ضابطۂ حیات نہیں دیا کہ تمہیں کسی دوسری تہذیب کی بھی ضرورت پیش آئے، کسی دوسری قوم کے کلچر کو اپنانے کی کہیں ضرورت پیش آئے، کہیں دین اسلام تمہاری کسی مرحلہ میں رہنمائی نہ کر سکے، کسی تمہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابہام اور اجمال میں نہیں رکھا، اندھیرے اور تاریکی میں نہیں رکھا، ترکتکم علی البیضاء، تمہیں ایک روشن راستے پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیسا روشن راستہ؟ لیلوہا کنہارہا، لیلوہا کنہارہا، فرمایا میں جس راستے پر تمہیں چھوڑ کر جانے والا ہوں اس کے دن تو روشن ہیں ہی صحیح، اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح اللہ نے روشن کر دی۔ میرے دین میں، میرے مشن میں، میرے لائی ہوئی شریعت میں کہیں تمہیں ظلمت نظر نہیں آئے گی، اندھیرا نظر نہیں آئے گا، تاریکی نظر نہیں آئے گی، کہیں دھوکہ تمہیں نہیں ملے گا، کہیں تم خرابی کا شکار نہیں ہوگو گے۔ تمہارے سامنے جو دین پیش کیا، مشن پیش کیا، کاز پیش کیا، ضابطۂ حیات، دستور زندگی پیش کیا، اس کے دن بھی روشن ہیں، اس کی راتیں بھی روشن ہیں، نرا روشن ہی روشن دین ہے۔ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، تو اس نقطے کی بنیاد پر قرآن جو نور بن کے آیا اس کے نزول کی ابتدا بھی ہے دن کو نہیں، رات کو۔ جس رات کو نازل کیا اسے کہا لیلۃ القدر، دو نام دیے، لیلہ مبارکہ برکت والی رات، اور دوسرا لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ قدر کا معنی ایک قدر و منزلت، قدر و منزلت بے معنی شان مرتبہ۔ اللہ فرماتے ہیں جس رات میں قرآن مقدس کا نزول ہوا وہ رات لیلۃ القدر، بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، بڑی شان مقام مرتبے والی رات ہے۔ کیوں نہ ہو قدر و منزلت والا کلام جو اسی میں نازل ہے، تو رات کو بھی اس نے قدر و منزلت والی بنا دیا۔ دوسرا لفظ قدر تقدیر سے ہے، تقدیر کا معنی مقدر اور قسمت، یہ ہماری بول چال میں بھی استعمال ہوتا ہے، تقدیر سے ہے، قدر تقدیر سے ہے، تقدیر کا معنی قسمت۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے نزول سے پہلے، محبوب پیغمبر کی بعثت سے پہلے لوگوں کی قسمتیں کھوٹی ہو چکی تھی، ہو چکی تھی کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد کم و بیش 650 سال، 6.5 صدیاں گزر گئی، بیت گئی۔ پہلی آسمانی کتابوں کو بدل دیا گیا، پہلے پیغمبروں کی تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا، اور قومیں کفر میں پڑی ہیں، شرک میں پڑی ہیں، جہالت میں پڑی ہیں، ظلمت میں پڑی ہیں، ان کی قسمتیں کھوٹی ہو چکی تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس رات میں قرآن کے نزول کی ابتدا کر کے میں اللہ نے ان کی کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنا چاہا، کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنا چاہا، اور اس رات میں قرآن کو نازل کر کے لوگوں کی تقدیر، مقدر اور قسمتوں کے فیصلے کر دیے۔ کیسے فیصلہ کیا؟ یہ قرآن نازل کر رہا ہوں، جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا اس کی قسمت کا ستارہ بلند ہو جائے گا، اور جو اس سے کٹ جائے گا یا چلتا چلتا کہیں ہٹ جائے گا اس کی قسمت ایسی کھوٹی ہو جائے گی کہ پھر کائنات کی کوئی طاقت اس کو کامیابی کا منہ نہیں دکھا سکے گی۔ تو قرآن ہماری قسمتوں کے فیصلے کی کتاب ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حدیث ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا قوموں کے عروج و زوال کا دار و مدار اللہ نے اپنی کتاب پہ رکھا۔ کیا سمجھے ہو؟ قوموں کے عروج و زوال، عزت و ذلت،
بلندی و پستی کا دار و مدار قرآن مقدس پر ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس فرد کو یا قوم کو اونچا کر دیتا ہے، اور جو اس سے روگردانی کرتا ہے، اس سے بغاوت اور انحراف کرتا ہے، اسے کوئی دنیا کی طاقت اور چیز وہ عزت اور مقام نہیں دے دلا سکتی، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، پستی میں گر جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس رات کے اندر اس قرآن مقدس کو نازل کر کے ہماری قسمتوں کے فیصلے اسی قرآن کے ذریعے کر دیے ہیں، اور یہ رات فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خیر کہنا کچھ اور چاہتا ہوں، تمہید لمبی ہو گئی۔ قرآن کس مہینے میں آیا؟ واپس آؤ، کس مہینے میں آیا؟ رمضان المبارک میں۔ سوچنے کی بات ہے، باقی بھی تو 11 مہینے موجود ہیں، اور ان میں 4 مہینے حرمت عظمت والے بھی ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب۔ انہیں قرآن نے کہا منہا اربعۃ حرم، یہ حرمت اور عظمت والے ہیں، لیکن ان مہینوں میں بھی قرآن کے نزول کی ابتدا نہیں رکھی، کسی اور مہینے میں نہیں رکھی، رمضان کے ساتھ اسے کیوں خاص کر کے جوڑا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس کی راتوں میں قرآن کی نسبت رکھی۔ رمضان کی رات کو نزول کی ابتدا ہے نا، اس کی راتوں کو قرآن سے جوڑا اور اس کے دن کو روزے سے جوڑا۔ روزہ ہماری زبان کا لفظ ہے، عربی میں روزے کو کہتے ہیں سیام۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اب یہ سیام کا لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا میری آئندہ گفتگو کو سمجھنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کا عربی میں نام ہے سیام۔ اس مہینے کے دنوں کو سیام سے جوڑا اور اس مہینے کی راتوں کو قرآن سے جوڑا۔ سبحان اللہ۔ ذرا اس مہینے کی عظمت کا اندازہ بھی لگائیں، جس کی راتیں قرآن سے منور ہوں، جس کے دن سیام سے مزین ہوں، اس مہینے کے کیا کہنے، اس مہینے کے کیا کہنے۔ یہی نسبت کی وجہ ہے کہ ہر سال رمضان المبارک میں میرا نبی جبرائیل سے قرآن کا دور کرتا ہے۔ دور جانتے ہیں؟ جبرائیل میرے نبی کو قرآن سناتا ہے، میرا نبی جبرائیل کو سناتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو قرآن سنانا، اسے کہتے ہیں قرآن کا دور۔ ہر سال ہر رمضان میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے قرآن کا دور کرتے ہیں، اور جو میرے محبوب کی زندگی مقدس کا آخری رمضان ہے اس میں ایک نہیں 2 مرتبہ جبرائیل سے قرآن کا دور کیا۔ جبرائیل نے پورا قرآن میرے نبی کو 2 مرتبہ سنایا، میرے نبی نے قرآن جبرائیل کو سنایا۔ یہ کیوں قرآن کے ساتھ اس کے دور کو خاص کیا؟ امت کو تعلیم دی گئی کہ اس مہینے کو خاص ربط اور نسبت ہے قرآن سے۔ اور پھر امت کا تعامل بھی دیکھیں، عملی تواتر اور تسلسل، کہ رات کو قیام رمضان اور نماز تراویح کا اہتمام، امت بھی اسی پر چلتی ہوئی قرآن مقدس کو سننے اور سنانے میں مشغول چلی آ رہی ہے، مشغول چلی آ رہی ہے۔ اور نماز تراویح بھی دن کو نہیں رکھی کہ ظہر کے بعد ادا کر لیا کرو، یہ بھی رکھی، کب رکھی؟ رات کو۔ کیوں؟ اس میں قرآن کے سننے سنانے کی یہ شغل اور اللہ نے ترتیب رکھی ہے، اور قرآن کو نسبت دنوں سے نہیں راتوں سے تھی۔ تو نماز تراویح کا اہتمام بھی دن کو نہیں رات کو رکھا ہے، اسی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے۔ آخر قرآن اور سیام میں جوڑ کیا؟ یہ تو بات سمجھ آ گئی۔ اس مہینے کی راتوں کو قرآن سے جوڑا، دنوں کو سیام، سیام سمجھ رہے ہیں نا، سیام سے جوڑا، لیکن قرآن کو سیام سے
سیام کو قرآن سے نسبت کیا ہے؟ آئیے ایک نسبت سنانا چاہتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا۔ سیام جس کا معنی روزہ، عربی میں سیام کا معنی ہے رک جانا۔ اس نقطے کو سمجھ لو، سیام کا لفظی لغوی معنی لغت عربیت میں کیا ہے؟ رک جانا، رک جانا۔ اور شریعت میں اس کا معنی ہوگا صبح سحری سے صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے پینے سے جائز خواہشات کے پورا کرنے سے رک جانا۔ اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ یہی روزہ ہے نا، کھانے پینے سے دن بھر رک جانا، خواہشات جائز کو بھی پورا کرنے سے رک جانا، یہ روزہ ہے۔ تو اس کا لفظی معنی سیام کا رک جانا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، رمضان کے دنوں میں تم پہ رک جانا میں اللہ نے فرض کیا ہے۔ سیام کو تم پہ کیا کیا؟ اور سیام کا معنی رک جانا۔ یا اللہ، کہاں رکنا ہے؟ کن راہوں سے رکنا ہے؟ کس چوک چوراہے سے رکنا ہے؟ کن جگہوں سے رکنا ہے؟ کن چیزوں سے رکنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تفصیل قرآن نازل کر رہا ہوں، وہ تمہیں بتائے گا۔ سیام اور قرآن کا ربط اور تعلق سمجھے۔ فرمایا ایمان والو، سیام تم پہ فرض، رک جانا۔ یا اللہ کہاں سے رکے؟ کن چیزوں سے رکے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن اسی ماہ مقدس میں نازل کر رہا ہوں۔ قرآن تمہیں بتائے گا کہاں کہاں کن کن چیزوں سے رکنا ہے۔ جہاں جہاں سے قرآن روکتا جائے رکتے چلے جاؤ، یہی سیام کا تقاضا پورا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر قرآن کے روکنے کے باوجود تم نہ رکے، پھر 1 مہینہ نہیں 4 مہینے بھی روزے رکھ لو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ روزے میں راز اور حکمت اور نکتہ یہی رکھا، روز سیام کا معنی رک جاؤ۔ اس کی منشا تب پوری ہوگی کہ جہاں جہاں سے قرآن روکے وہاں وہاں سے کیا کرتے جاؤ؟ رکتے چلے جاؤ۔ سیام کا مقصد اور منشا پورا ہو جائے گا، لیکن قرآن روکتا رہے، آدمی نہ رکے، روزہ بھی رکھتا رہے، تو اس نے روزے کا مقصد ہی کوئی نہیں سمجھا، اجر کہاں سے پائے گا؟ روزہ عمل کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ عبادت کا، عمل کا نام ہے۔ قرآن علم کا نام ہے۔ قرآن علم کا نام ہے، اور عمل کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ روزے دار کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کہاں کہاں سے روک رہا ہے، وہاں وہاں سے رکتا چلا جا، اللہ کے ہاں تیرا روزہ قبول ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن نے روکا ہے کہ نہیں روکا؟ سوچ لو، جہاں جہاں سے روکا ہے وہاں وہاں سے رکنا، یہ رمضان کے سیام کا تقاضا۔ روکا کہ نہیں روکا؟ ذرا پوچھیں قرآن سے کہاں کہاں سے رکنا ہے، کن کن چیزوں سے ہمیں روکتا ہے توجہ؟ یا ایھا الذین آمنوا، ادھر بھی آیت میں کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ رکنا فرض ہے۔ سیام کا معنی رکنا فرض ہے، سیام فرض ہے۔ یا اللہ کہاں سے رکے؟ فرمایا یہ پتہ تمہیں قرآن سے ہوگا، یہ قرآن تمہیں سمجھائے گا کہاں سے رکنا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں تو 4 پارہ سورہ آل عمران اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کرو مانا شاباش، اے ایمان والو لا تأکلوا الربا، لا تأکلوا الربا، ربا کا معنی سود، ربا کا معنی سود۔ اے ایمان والو لا تأکلوا الربا، یہ قرآن روک رہا ہے روزے دارو۔ روزہ کہتا ہے جہاں جہاں سے قرآن روکتا جائے رکتے چلے جاؤ، قرآن سے بغاوت مت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تأکلوا الربا
ربا سود سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، سود لا تاکلو مت کھاؤ، مت دوسروں کو کھلاؤ، سودی معاملہ میں ملوث نہ ہو جاؤ۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ نے تیسرے پارہ سورہ بقرہ میں فرمایا اس لیے کہ حرم الربا، حرم الربا، الربا کا معنی سود، حرم، سمجھنا مسئلے کو، ربا سود کو، حرم اللہ نے حرام کر دیا۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ کسی مولوی مفتی نے نہیں، خود اللہ نے حرام کر دیا۔ اور اللہ کے حرام کو حلال سمجھنا کیا ہوگا؟ بنو نا تھوڑے جے مفتی بنو نا، کفر ہوگا۔ کفر صرف گناہ نہیں، اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال جاننا سمجھنا یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرم الربا، یہ صرف گناہ نہیں، یہ کفر ہے۔ اس لیے کہ کسی عالم مفتی کا فتویٰ تو نہیں ہے اس کے حرام ہونے کا، رب کا فتویٰ ہے۔ حرم الربا، ربا سود حرام ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ جو سود کے معاملہ میں ملوث ہوتا ہے لیکن اسے جائز سمجھتا ہے، اللہ کے اس حرام کو حلال سمجھتا ہے، صریح اور کھلے لفظوں میں یا تعویلیں کر کر کے پرافٹ کا نام اسے دیتا ہے، کبھی کوئی اور اس کا عنوان بدلتا ہے، کھلے طور پر اسے حلال سمجھے یا تعویلیں کر کر کے اسے حلال اور جائز قرار دے، یہ کھلے کفر میں مبتلا ہے۔ پہلے سے ایماندار تھا تو مرتد ہو جائے گا، پہلے سے ہی بے ایمان تھا اور کفر میں ترقی ہو جائے گی۔ ہاں اگر تعویلیں بھی نہیں کرتا، سمجھتا حرام ہے، پھر بھی اس میں ملوث ہے تو یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں حرم الربا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو کس پر؟ آکلہ وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، چار افراد ذکر کیے، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سودی معاملہ کی کتابت اور لکھت کرنے والا، اور سودی معاملہ میں گواہ بننے والا، یہ چاروں آدمیوں پر میرے نبی نے فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو۔ سودی ملعون ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، خواہ وہ سود کھانے میں ملوث ہو جائے، سود دینے اور کھلانے میں ملوث ہو، سودی معاملہ میں کسی طرح بھی وہ حصہ دار ہے، اللہ کی لعنت کا برابر مستحق ہے۔ فرمایا اے ایمان والو لا تاکلوا الربا، سود اللہ کی لعنت ہے، اللہ کریم نے اسے حرام قرار دے دیا، اس سے بچ جاؤ۔ اور تیسرے پارہ سورہ بقرہ میں فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اس کا رسول اس مردود اور ملعون شخص کے مقابلہ میں اعلان جنگ کرتا ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود اتنا بڑا جرم اور نافرمانی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کے گناہ کو 70 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، توجہ کرنی ہے، اس سود والے جرم کو کتنے حصوں میں؟ 70 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو فرمایا ادناہا، ادناہا، اس کا سب سے کم تر حصہ، اس کا سب سے چھوٹا حصہ 70 میں سے وہ یہ ہے کہ این کو الرجل امہ، جیسے کوئی اپنی سگی ماں سے بدفعلی اور منہ کالا کرے۔ کتنا شرمناک جرم ہے سود، کتنا شرمناک جرم ہے یہ سود، جس سے آج میرے وطن عزیز کا کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے، کوئی ادارہ محفوظ نہیں رہا کہ اگر سود کے جرم اور گناہ کو 70 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو ان میں سب سے کم درجہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کے برابر ہے۔ اس سے بڑھ کر کے بھی کوئی شرمناک فعل ہو سکتا ہے؟
اللہ نہ کرے، کبھی نہ کرے، اگر کوئی معاشرے میں، کسی معاشرے میں ایسا فعل کوئی سرزد کرے، اس سے ہو اپنی ماں سے مکالہ کرے، کس نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ کس نگاہ سے اسے معاشرے میں دیکھا جائے گا؟ سود خور، سود کے معاملہ میں ملوث، وہ اس سے بھی بڑھ کر قابل نفرت ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر قابل نفرت ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بات تو قرآن و حدیث کی ہے، اپنی تو ہے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، لوڈے لاڈے سامعین ہو نا، تھوڑی ناراضگی کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، لیکن دین تو مقدم ہے، بات میرے خلاف جائے یا کسی اور کے خلاف جائے، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، تمہیں قرآن ربا، سود سے روک رہا ہے، اس سے روکا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یا اللہ اور کس سے ہمیں قرآن روکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں غور کر کے دیکھو، قرآن اور بھی کئی جرائم سے روکتا ہے، ان سے رکتے چلے جاؤ۔ یہی صیام، روزے کا تقاضا ہے۔ 7واں پارہ ہے، سورۃ المائدہ چل رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس سے ہے؟ خطاب کس سے ہے؟ کسی کافر سے اللہ بات نہیں کر رہا، کسی مشرک سے رب کا یہ خطاب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ میرے سے اور آپ سے، اہل ایمان سے اللہ کریم کا خطاب ہے۔ اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، میسر جوا، والانصاب، غیر اللہ کی پوجا گاہیں، یہ دربار، مزار اور تھان تھلے جہاں پہ غیر خدا کی پوجا کی جاتی ہے۔ نمبر 4، والازلام، تیروں کے ذریعے فال لینا اور اپنی قسمت معلوم کرنا کرانا، یہ چاروں چیزیں اے ایمان والو فجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ، اجتناب، بچ جاؤ، ان سے رک جاؤ۔ یہ قرآن تمہیں بچنے اور رکنے کا حکم دے رہا ہے۔ شراب سے بھی فجتنبوہ، کیا کرو؟ اجتناب کا لفظ ہماری زبان میں بولا چاہتا ہے، اس کا معنی تو سمجھے نا، فجتنبوہ، شراب سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب یہ اللہ کریم نے حرام قرار دی۔ کس نے حرام قرار دی ہے؟ گل موٹی موٹی آ رہی ہے، علماء کی حرام کردہ شے نہیں، رب کی حرام کردہ شے۔ ابتداء، سبحان اللہ، صحابہ کی عظمتوں پہ قربان جاؤ، جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کا دور دورہ چلتا ہے، ہر محفل میں، ہر مجلس میں شراب چلتی ہے، لوگوں کی کٹھی میں پڑی ہوئی ہے، اس کے بغیر کوئی مجلس پائے تکمیل اور اختتام کو نہیں پہنچتی تھی۔ اللہ کریم نے اسے تدریجاً پے در پے حرام کیا، ایک ساتھ نہیں۔ پہلے فرمایا ابتداءً حکم دیا، دوسرے پارہ میں فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ شراب ہے تو گندی شے، ناپسندیدہ شے، گناہ کی چیز ہے، لیکن لوگوں کے اندر، لوگوں کے لیے اس کے اندر لذت بھی موجود ہے، لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں۔ یہ پہلا حکم دیا، بڑا نرم سا حکم دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چونکہ صریح ممانعت نہیں آئی تھی، پھر بھی چلتا رہا معاملہ، حتیٰ کہ دوسری آیت نازل ہوئی، 5واں پارہ سورۃ النساء۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم شراب کی حالت، نشہ کی حالت میں ہوو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو، کہ نماز باشعور ہوش و حواس کے اندر پڑھنے کا عمل اور عبادت ہے، اور شرابی نشے میں مست ہو کر اسے کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں۔ فرمایا اس حال میں نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ یہ دوسری آیت اس مضمون کی نازل ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور ان میں بھی سر فہرست سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشویش میں پڑے ہیں۔
बार बार नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, तवज्जो रखनी है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह खुलकर बात क्यों नहीं कर रहा? कभी कुछ फरमाता है शराब के मुतालिक, कभी कुछ फरमाता है शराब के मुतालिक। अल्लाह करीम वाज़े हमें हुक्म क्यों नहीं देता? मेरे महबूब फरमाते हैं, जो रब जहां तक जितना कदर हुक्म देता है मैं तुम्हें सुना पहुंचा देता हूं, बाकी रब जाने और उसके फैसले मैं तो कुछ अपनी तरफ से नहीं करने वाला। हजरत उमर दुआ करते हैं, या अल्लाह शराब के मामला में वाज़े हुक्म नाजिल फरमा दीजिए, जिससे हमें इसकी हकीकत समझ आ जाए कि करीबी दिनों में अल्लाह ने यही आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए ईमान वालो, इन्नमल खमरू, बेशक शराब ये तुम पे हराम कर दी गई है, फजतनिबू, इससे बाज आ जाओ, इससे रुक जाओ, फहल अंतुम मुंतहून। अगली आयत का आखिरी जुमला फरमाया, मैंने इसकी कबाहत को बयान कर दिया, नुकसानात को बयान कर दिया, फहल अंतुम मुंतहून, क्या हो तुम अब इससे रुकने वाले, पास आ जाने वाले। हजरत उमर ज़ारो कतार रो रहे हैं, या अल्लाह हम क्यों नहीं रुकेंगे, हम रुक गए, तेरा अमर और हुक्म हमें पहुंच गया, हम बिल्कुल इसके करीब नहीं जाएंगे। सहाबे किराम का मिजाज देखो, अल्लाह करीम के पैगंबर के ऊपर जब ये आयतें नाजिल होती हैं आप सहाबा को सुनाते हैं, फिर एक सहाबी की ड्यूटी लगाई, जाओ जाकर मदीने मुनव्वरा की गलियों में सदा लगाओ, अल्लाह ने शराब को हराम करार दे दिया। सहाबी जाता है मेरे नबी का नुमाइंदा बनकर, मदीना की गलियों में, चौक चौराहों में, लोगों की बैठने की जगहों पर जाकर सदा लगा रहा है कि अल्लाह करीम ने शराब को हराम करार दे दिया। जहां कहीं सहाबा किसी ने शराब का प्याला भरा है, किसी ने कोई मजलिस में कोई पिला रहा है, कोई किसी हाल में है, कोई किसी हाल में, वहीं पे शराब को उंडेल दिया, उसके प्याले मटके और बर्तन तोड़ दिए। जो इसका तिजारत और कारोबार किया करते थे, लाखों रुपए की मालियत इस पे उन्होंने इन्वेस्ट कर रखी थी, उन्होंने सब कुछ को बहा के ज़ाय कर दिया। सहाबे किराम फरमाते हैं, मदीना की गलियों में यूं शराब बहती हुई नजर आ रही थी जैसे शदीद और मूसलाधार बारिश होती है तो बारिश का पानी गलियों में बहता नजर आता है। सुभान अल्लाह। ये आया ना मजा कुरान पे अमल करने का। हम भी कुरान सुनते हैं, घड़ी गलत है, मैं तो इधर सहारे चलता पिया जी 35 मिनट के ख्याल है मेरे सामने इस दे मुताबिक चलना या इस दे मुताबिक 50 मिनट तो मैं समझ गया घंटी जो आ गई है। मशवरे की गल है भाई मेरे सामने वाली घड़ी के मुताबिक जुमा पढ़ना या ये वाली, ठीक है ठीक है, बैठ जाओ। अब नहीं, अब बात समझो, तवज्जो ना खराब करो। हाँ 2-4 मिनट सिर्फ, ज्यादा नहीं। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, सुभान अल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ रखे भाई, उन्होंने फौरन कुरान मुकद्दस की इस आयत पे अमल करके दिखाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरू। कुरान ने किससे रोका? मेरा साथ दो ताकि बात पूरी कर सकूं। शराब से रोका। ईमान वालों और रोजेदारों, सियाम की पाबंदी करने वालों, सियाम का माना रुक जाना। या अल्लाह किससे रुकना है? फरमाया शराब से रुक जाओ। तो मोमिन को क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए। वल मैसिर, जुए से जुआरियों रुक जाओ, ये कुरान रोक रहा है। लिहाजा रोजेदार आदमी को रोजा ये तकाजा करता है जुए से बाज आ जाए। वल अंसाब, गैरुल्लाह की जहां जहां पे पूजा होती है, शिरक किया जाता है, उन जगहों पे जाने से भी रुक जाओ, बाज आ जाओ, वहां किसी इरादे से भी मत जाओ ताकि मुशाबहत भी मुशरिकीन के साथ ना हो। वल अज़लाम, ये तीरों के जरिए अहले अरब किस्मत मालूम करते और फाल निकाला करते थे, फरमाया उनसे भी रुक जाओ। फजतानिबू, अल्लाह करीम ने रोका। आखिरी जुमला सुनिएगा, 5वें पारा में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, किसको खिताब किया? ऐ ईमान वालो, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल,
اے ایمان والو اور روزے کا اہتمام کرنے والو، صیام کا تقاضا یہ ہے ایک دوسرے کے باطل طریقوں سے، ناحق طریقوں سے، حرام طریقوں سے مال کھانے سے بھی رک جاؤ۔ کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا، قرآن روک رہا ہے، اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے ناحق طریقوں سے مال کھانے سے، حرام خوری سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ کسی سے پیسہ لیا قرض کے نام پر، واپس ادائی نہیں کیا کہ ادا کرنے کی نیت سے ہی نہیں لیا تھا، نوسر بازی کرتا تھا، دھوکہ اور فریب دیتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ایک دوسرے کا ناحق طریقے پہ مال کھانا ہے، صیام تقاضا کرتا ہے اس سے رک جاؤ۔ کسی کے پلاٹوں پہ قبضہ کر لیا، پراپرٹی کو دبا لیا، کسی کے مکان پہ ناجائز قابض اور غاصب ہو گیا، کسی کے لین دین کے معاملہ میں خرابی کر کے اس کا مال ہڑپ کر گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کسی بھی رنگ میں، کسی بھی صورت میں، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے ناحق طریقوں سے مال نہ کھایا کرو، حرام مت کھایا کرو۔ اور لطف کی بات بتاؤں آپ دوستوں کو، جو صاحب ذوق دوست ہو میری بات سے بڑے محظوظ ہوگے، جہاں اللہ کریم نے دوسرے پارہ کے ایک مستقل رکوع میں روزے کے مسائل اور احکام کو، اس کی فرضیت اور اہمیت کو بیان کیا، شروع کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اس پورے رکوع کا مطالعہ کریں، اللہ نے روزے کی فرضیت کو بیان کیا، اہمیت کو بیان کیا، توجہ میرے جملے پر، اور چلتے چلتے فرمایا سفر کی حالت میں روزہ رخصت کی اجازت ہے، مریض کے لیے بھی قضا کرنے کی رخصت ہے، اس کی اجازت ہے، رمضان گزر جانے کے بعد پھر اپنی گنتی پوری کرے، یہ روزے کے احکام کو بیان کیا۔ یہ چلتے چلتے اخیر پہ یہ رکوع ابھی مکمل نہیں ہوا، اسی رکوع کی آخری آیت وہ پڑھ کر ذرا دیکھیے اور لطف اٹھائیے، اسی رکوع کی آخری آیت، روزے کے احکام مکمل ہوئے تو اخیر پہ اللہ نے گڑھ ماری، روزے کا مقصد سمجھایا، گڑھ سمجھتے ہیں نا، نتیجہ نکالا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ روزے کا مقصد بیان کیا، صیام کا تقاضا اور منشا بیان کیا، اس میں دو چیزیں فرمائیں، ایک حکم عام دیا، ایک دوسرے کے ناحق اور حرام طریقوں پر مال نہ کھایا کرو، ناجائز قابض اور غاصب نہ ہویا کرو، ایک دوسرے کے مالوں کو نہ اڑایا کرو، نہ یتیموں کے، نہ مساکین کے، نہ ماتحت لوگوں کے، نہ کسی اور دوسرے تیسرے کے۔ یہ حقوق و العباد کا معاملہ ہے، بہت حساس ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، توجہ رکھنی ہے، 2 منٹ لوں گا آپ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جنازہ لایا گیا، جنازہ لایا گیا، اللہ کے محبوب جنازہ پڑھائیے، آپ تشریف لائے امامت فرمانے کے لیے آگے، آپ نے فرمایا میت کے ورثاء لواحقین کہاں ہیں؟ سامنے آئے، اللہ کے محبوب حکم، ہمارا میت ہے، آپ نے فرمایا اس کے ذمہ قرضہ تو نہیں، کسی سے قرض لیا ہو، زندگی بھر ادا نہ کیا ہو، اللہ کے محبوب اس کے ذمہ کوئی قرض نہیں، توجہ، کوئی قرض نہیں۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، تھوڑی دیر کے بعد صحابی فرماتے ہیں دوسرا جنازہ لایا گیا، محبوب ہم جنازہ پڑھائیے، آپ تشریف لائے، اپنی عادت مقدسہ کے مطابق پوچھا اس کے ذمہ کسی کا قرض تو نہیں؟ جی اللہ کے محبوب مقروض میت ہے، اس کے ذمہ قرض ہے۔ آپ نے دوسرا سوال فرمایا ہل ترک شیئا، اس نے پیچھے کوئی ترکہ وراثت بھی چھوڑی ہے کہ نہیں جس سے اس کا قرض ادا کیا جا سکے؟ جی اللہ کے محبوب ترکہ موجود ہے، اس میں سے اس کا قرض ہم ضرور ادا کریں گے۔ آپ نے فرمایا اس کے قرض کا انتظام کرنا،
اس کے قرض کا انتظام کرنا، ادا کرنا، آپ نے اس کا بھی جنازہ پڑھایا۔ کیوں؟ اس لیے میرے دوستو شریعت کا مسئلہ ہے، اگر میت کے ذمہ قرض ہے، وصیت کرے یا نہ کرے، اس کی وراثت ورثاء کو اپنے درمیان بانٹنا تب تک حرام ہے جب تک اس کی ترکے سے اس کا قرض نہ ادا کر دیا جائے، تب تک وراثت بانٹنا جائز ہاں۔ لیکن یہ کل اور چوتھے 40ویں جمعراتوں پہ گزارا کرنے والا ملا یہ تمہیں مسائل نہیں بتائے گا، یہ یہاں سے تمہیں رب کے فضل سے ملیں گے۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، تیسرا جنازہ کچھ ٹائم کے بعد لایا گیا، آپ نے فرمایا اس کے ذمہ قرض تو نہیں۔ اب جملہ سنیے گا غور سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ دنانیر، 3 دینار، کتنا؟ بھاری رقم نہیں، 3 دینار اس میت کے ذمہ قرض ہے۔ کتنا؟ 3 دینار قرض ہے۔ آپ نے فرمایا پیچھے کوئی ترکہ وراثت جس سے اس کا قرض ادا کیا جا سکے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں، غریب تھا، پیچھے کوئی ترکہ قرض ادا کرنے کا انتظام نہیں۔ آپ نے یہ سنا، آپ نے مصلی امامت کو چھوڑ دیا، فرمایا اپنے ساتھی پر تم جنازہ پڑھا لو، اللہ کا نبی تو ایسی مقروض میت کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ کیا سمجھے ہو؟ معمولی جرم ہے، اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ایک صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس میت سے اور تو کوئی رشتہ نہیں پر دین و ایمان کا رشتہ تو ہے، اس کا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، آپ اس پر جنازہ پڑھائیں، یہ بیچارہ محروم نہ رہ جائے۔ اب یہاں پہ حدیث میں 2 جملے ہیں، ایک میں ہے فرمایا ٹھیک ہے اس کا قرض تو نے اپنے ذمہ لے لیا، میں جنازہ پڑھاتا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے فرمایا جاؤ ہم انتظار میں کھڑے ہیں، پہلے اس کا قرض ادا کر کے ہمیں خبر دو تب اس پہ جنازہ پڑھایا جائے گا۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت حساس ہے، تو سیام کا معنی رک جانا، کہاں سے رکنا؟ فرمایا حرام سے رک جاؤ، حرام کاری سے، حرام خوری سے، ایک دوسرے کے نا حق مال کھانے سے، اور وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس میں رشوت سے روکا، رشوت کے لین دین سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔ یہ تقاضا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رمضان کے دنوں میں سیام رکھا، رک جانا، راتوں کو قرآن کے نزول کی ابتدا کر کے علم دے دیا، جہاں جہاں سے قرآن روکتا چلا جائے رکتے چلے جاؤ، تمہارا قرآن کا عمل بھی قبول ہو جائے گا، سیام روزہ بھی قبول ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق۔